اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ دوم کے کتاب وقف کے بارے میں ہے۔ وقف صرفی لحاظ سے تو مصدر ہے، ٹھیک ہے، اور ہفت اقسام کے لحاظ سے مثال واوی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے ثلاثی کے لحاظ سے ثلاثی مجرد ہے، ٹھیک۔ وقف کا لفظی ترجمہ ہے ٹھہرنا، لیکن اصطلاح میں وقف کا کیا مطلب ہے؟ اصطلاح میں وقف کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو حبس کر دینا اور اس کی منفعت کو عام کر دینا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس چیز میں کوئی چھیڑ خانی نہیں کر سکتا بیچنے کے حوالے سے، کسی اور کو دینے کے حوالے سے، لیکن اس سے استفادے کا جن لوگوں کے لیے وقف کیے گئے ہیں ان کو حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ کرسی کلاس روم کے لیے وقف کی، یعنی اب کلاس روم والے اس کرسی کو بیچ بھی نہیں سکتے ہیں، اس کو توڑ کر جلا بھی نہیں سکتے ہیں، بیٹھ کر اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگر میں نے قید لگائی کہ یہ استاد کے لیے ہے تو یہ صرف استاد استعمال کرے گا۔ اگر میں نے کہا کہ مطلقاً مدرسے کے لیے وقف کی ہے تو استاد، شاگرد، ملازم و مہمان کوئی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہ جو عمل ہے کہ ایک چیز اس طریقے سے معین کرنا، اس عمل کو وقف کہتے ہیں، اور جو شخص یہ وقف کرنے والے اس کو واقف کہتے ہیں، ٹھیک۔ اور جو چیز وقف کی جا رہی ہے وہ عین موقوفہ کہلاتی ہے، اور جن لوگوں کے لیے وقف کریں وہ موقوف علیہم، اگر چند ہیں، اگر ایک ہے تو موقوف علیہ۔ اچھا، تو یہ کیا عقد ہے یا کچھ اور ہے؟ کیونکہ اگر عقد ہوگی تو اس میں ایجاب بھی ہوگا، قبول بھی ہوگا، اور اگر ایقاع ہے پھر تو اس میں صرف وہ یوں سمجھے کہ ایجاب ہوگا، قبولیت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے ایقاع کو ایجاب کہنا بھی مشکل ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں۔ پھر اگر موقوف علیہ خاص بندہ ہے پھر تو قبولیت سمجھ میں آتی ہے۔ اگر موقوف علیہ قیامت تک کے لوگ ہیں تو پھر اس میں کون قبول کرے؟ جو بالفعل موجود ہیں، تو بھائی بالفعل والوں کے لیے تو نہیں، آگے والوں کے لیے بھی ہے۔ بالفعل والوں کو آپ مقید کریں، قبول کریں، آگے والوں کو آپ اس قسم کی، یہ ترجیح بلا مرجح ہے۔ تو بہرحال یہ ابحاث ہم عبارت میں پڑھتے ہیں۔ کتاب الوقف، وقف کی کتاب۔ اس سے پہلے ہادہ کو بھلی آپ تقدیر میں رکھیں، ٹھیک ہے، وہ مبتدا ہو جائے گی، یہ خبر۔ وہ ہوا کی ضمیر کتاب کی طرف نہیں پلٹے گی، صرف وقف کی طرف۔ یہ وقف کیا ہے؟ تحبیس الاصل، اصل کو حبس کر دینا، اصل کو مقید کر دینا، اصل کو یوں سمجھیں کہ جو ہے کیا ہے پابند کر لینا، ٹھیک ہے۔ اے جعلہ، یعنی اصل کو قرار دیں، علی حالت، ایسی حالت میں لا یجوز تصرف فیہ، کہ جائز نہیں ہے تصرف کرنا اس اصل میں شرعاً، شرعی طور پر۔ کون سا تصرف؟ علی وجہ ناقل لہو، اس طریقے کا تصرف جو اس چیز کو نقل کر دے عن الملک۔ بھائی اب یہ وقف نہیں رہی، اب فلاں کی ذاتی پراپرٹی ہو گئی، ایسا تصرف نہیں کر سکتے۔ الا مستثنیہ، سوائے چند موارد کے جہاں پر آپ تصرف ناقل بھی کر سکتے ہیں، جب یہ چیز قابل استفادہ نہ رہے یا موقوف علیہم کے درمیان اتنا جھگڑا ہو جائے کہ اگر یہ چیز ان کے بیچ میں رہی تو وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، تو ایسی صورتحال میں پھر بیچنے کی اجازت ہے۔ خوب، تحبیس الاصل و اطلاق المنفعت، اور اس کی منفعت کو آزاد کر دینا۔ منفعت میں قید نہیں لگانا کہ زید منفعت اٹھائے گا یا خالد منفعت اٹھائے گا۔ وَهَذَا لَيْسَ تَعْرِيفًا، کہتے ہیں حقیقت میں تعریف وقف کی نہیں، یہ احکام وقف ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ تعریف میں تو گویا جنس بھی ہونا چاہیے، فصل بھی ہونا چاہیے، وہ تو فرماتے وہ هَذَا لَيْسَ تَعْرِيفًا بل ذِكْرُ شَيْءٍ مِّن خَصَائِصِهِ، بلکہ ہم نے ایک چیز کو ذکر کیا ہے جو من خصائص الوقف،
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو جو خصائص وقف میں سے ہے۔ او تعریف لفظی، یا تعریف لفظی کہیں تو اس میں پھر جامع افراد ہونا، معنی اغیار ہونے والی باتوں کو ہم مد نظر نہیں رکھتے ہیں۔ بھائی یہ تعریف کہیں یا جو ہے کیا ہے جناب آپ ذکر شیء من خصائص ہی کہیں، یہ لائے کہاں سے آپ؟ فرماتے ہیں للحدیث الوارد عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حدیث جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آئی ہے، وعلیہم السلام، اور ائمہ معصومین کی طرف سے آئی ہے۔ خوب، اب یہاں پر آپ اس کو حبس الاصل نہیں پڑھیں، حبس الاصل وسبل ثمرۃ، اصل کو قید کر دو اور اس کے پھل کو آزاد چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو اب حبس یہاں انت کی ضمیر اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے، ہاں نا، امر ہے۔ تو اب اس حبس سے تحبیس ہم نے لے لیا، اور سبل سے پھر ہم نے اطلاق المنفذ، یعنی الفاظ کو ہم نے تبدیل کیا، معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ وَإِلَّا، کہتے ہیں اگر حدیث کی ہم پیروی نہ کرتے تو پھر تو لنتقض، یہ تعریف ٹوٹ جاتی سکنا کے ذریعے، وَأُخْتَيْهَا، اور سکنا کے دو بہنوں کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ سکنا اس کی دو بہنیں عمرہ رقبہ، ٹھیک ہے، ان تینوں کی وضاحت آگے آئے گی۔ اس میں یہ ہے کہ بہرحال ایک چیز ہم کسی کو رہنے کے لیے دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں جب تک تو زندہ رہے گا، بعد میں کہتے ہیں جب تک یہ گھر ٹھیک ہے تب تک تو رہے گا، یہاں کہیں پر صرف کہتے ہیں کہ اس میں رہائش کرے گا اور کوئی تم فائدہ نہیں اٹھاؤ گے، تو ان تینوں کی وضاحت نیچے آئے گی۔ اختیہا والحبس، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے جناب لنتقض بالحبس، حبس کے ذریعے بھی جو کیا ہے یہ تعریف ٹوٹ جائے گی۔ حبس کا بھی مطلب کیا تھا؟ ایک چیز کو جو ہے مقید کر دینا، وہی خارجۃ عن حقیقت ہی، جبکہ تعریف ان چاروں پر فٹ آ رہی ہے لیکن یہ خارج ہے وقف سے، تو یہ تعریف معنی اغیار نہیں ہوئی۔ کما سیشیر الیہ، جیسے کہ عنقریب مسلم صاحب اشارہ کریں گے الیہ، کہ یہ چاروں چیزیں وقف میں شامل نہیں ہیں۔ وفی الدروس، کتاب دروس میں پھر وقف کی تعریف اس طریقے سے کی ہے، الرفع، الرفع کا فاعل کون ہے؟ مصنف، ہو کی ضمیر جائے گی وقف کی طرف۔ انہوں نے وقف کی تعریف کی ہے بِأَنَّهُ الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ، وقف کیا ہے؟ ایسا صدقہ ہے جو منقطع نہیں ہوگا بلکہ اس کا ثواب جاری و ساری رہے گا۔ کیوں؟ طبعاً لما ورد عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس کو صدقے کا نام کیوں دیا ہے؟ پیروی کی ہے رسول اکرم کی، ٹھیک ہے، وہ رسول اکرم کے قول کی، وہ کیا ہے؟ اذا مات ابن آدم، جب آدم کا بیٹا یعنی آدم کی اولاد مر جاتی ہے، انقطع عملہ، تو اس کا عمل جو ہے کیا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر یہ کہ تین جو ہے کیا ہے جناب اس کے عمل جاری رہیں گے، مر بھی گیا اس کے باوجود اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ صدقۃ جاریۃ، اس صدقہ جاریہ سے مراد وہی وقف ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ او علم ينتفع بہ، یہ کتاب میں نہیں ہے، میں نے کہیں سے لکھا تھا، علم جس کے ذریعے نفع حاصل کیا جائے، جیسے آج کل یہ یوٹیوب سب کے لیے مفید ہے میرے خیال میں، انسان اس کے درس ریکارڈ کر دیتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ آخر قیامت تک رہے گا یہ سلسلہ، تو آدمی مر بھی جائے، مدرس موجود نہیں ہے لیکن اس کے علم سے اگر استفادہ ہو رہا ہے تو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور ولد صالح يدعو له، تیسرا یہ ہے کہ نیک بیٹا جو اپنے باپ کے لیے دعا کرے۔ بیٹے کا ترجمہ بھی ہم پتہ نہیں کیوں ولد سے کرتے ہیں، کیونکہ ولد بمعنی اولاد ہے، کہیں پر بیٹا بھی مراد لیتے ہیں لیکن بنیادی حوالے سے یہاں پر مراد اولاد ہے۔ خوب، آپ کہیں گے پھر صالح یہ مذکر کیوں لے آئے صفت؟ بھائی ولد تو لفظی لحاظ سے تو مذکر ہے نا، تو اس لیے اس کی صفت بھی مذکر آئے گی۔ الحدیث، الحدیث کا مطلب کیا ہے؟ بھائی یہی آپ کے سامنے ہم نے حدیث رکھی، ممکن ہے اس کے کچھ اور بھی الفاظ ہوں، جو ہمارے مطلب کا ٹکڑا تھا وہ یہ آپ کے سامنے پیش ہو گیا۔ واللفظ الصریح،
اور اس وقف کے لیے جو صریح لفظ ہوگا وہ کون سا ہے جناب؟ فرماتے ہیں کہ الذی، ایسا صریح لفظ لا یفتقر فی دلالت لفظ علی الوقف، کہ یہ لفظ وقف پر دلالت کرنے میں محتاج نہیں ہے الی شیء آخر، کسی قرینے کا، کسی اور لفظ کا، وقف تو ٹھیک ہے، خاصہ، خاصہ معنی فقط، اور کوئی لفظ نہیں ہے، علی اصح القولین، دو قول میں سے اصح قول یہی ہے، وَأَمَّا حَبَّسْتُ، لیکن حبستو کا لفظ کرنا یعنی میں نے اس چیز کو محبوس کر لیا، سبلتو، میں نے اس چیز کی رکاوٹیں ہٹا دیں، راستہ سب کے لیے کھول دیا، حرمتو، میں نے اس چیز کا بیچنا وغیرہ حرام کر دیا، تصدقتو، میں نے یہ چیز صدقے میں دے دی، یہ سب کی سب چیزیں فَمُفْتَقِرٌ إِلَى الْقَرِينَةِ، یہ محتاج ہے کس کی؟ قرینے کی۔ مثلا آپ جب کہتے ہیں حبستو تو اس کے بعد ابدن کی قید لگیں تو پھر یہ وقف ہو جائے گی، نہیں تو بھائی ایک دن کے لیے اگر آپ حبس کریں تو یہ تحبیس ہوگا، وقف نہیں ہوگا۔ وَنَفْيِ الْبَيْعِ، یا آپ جب کہتے ہیں کہ مثلا حبس تو ٹھیک ہے اور میں اس کی بیع نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اس کو میں ہبے میں نہیں دوں گا، اس کو میں ارث میں نہیں دوں گا، فَيَسِيرُ بِذَلِكَ صَرِيحًا، یسیرو علی البدل، ان الفاظ کی طرف جائے گی، یعنی یہ الفاظ ان کے بعد کیا ہو جائیں گے؟ صریح ہو جائیں گے وقف میں، لیکن اگر یہ قرینے نہیں ہوں گے پھر مشکل ہے کہ ہم اس سے وقف مراد لیں۔ وکیل، بھائی کیل تو ہر جگہ کام خراب کرتا ہے، یہ کیل والا کیا کہتا ہے؟ الاولان، پہلے دو لفظ یعنی وقفتو اور حبستو، صریحان ایزن بدون ضمیمت، یا ایزن کا لفظ کہہ کے وقفتو کو خارج کریں، کیونکہ وقفتو میں تو سب متفق ہیں، یہ جو نیچے چند الفاظ بتائے ہیں اس میں جو حبستو اور سبلتو یہ بھی کس کی طرح؟ وقفتو کی طرح، یہ صراحت رکھتے ہیں کس میں؟ وقف میں، بدون ضمیمت، ان دونوں لفظوں کو بھی کسی قرینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيُضَعَف، کیل والا ضعیف ہو گیا، کہتے ہیں ضعیف ہے کیوں؟ بِاشْتِرَاكِهِمَا، بھائی یہ لفظ دونوں مشترک ہیں، کس میں؟ حبستو، یہ تو تحبیس الگ ایک عمل ہے، اس میں بھی استعمال ہوتا ہے، وقف میں بھی، ٹھیک ہے، مشترک کو کسی ایک معنی پر حمل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے قرینے کی، ٹھیک ہے۔ اور سبلتو، بھائی سبلتو کیا؟ سبلتو میں نے اس کا راستہ کھول دیا، کیا کھول دیا؟ ٹھیک، کون کہتا ہے کہ راستہ کھولنا بے معنی وقف ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو بینہ و بین غیرہ، یعنی یہ دونوں لفظ مشترک ہیں، بین الوقف و بین غیر الوقف، فلا يدل علی الخاص بذاتہ، فلا يدل، اگر یدلان ہوتا تو اور بھی بہتر تھا، یعنی یہ دونوں لفظ دلالت نہیں کرتے علی الخاص، اس وقف خاص پر، بذات لفظ، قرینے کے ساتھ دلالت کریں گے لیکن لفظ میں ذاتی صلاحیت نہیں ہے۔ فلا بد من انضمام قرینۃ، پس ضروری ہے کہ ان دو لفظوں کے ساتھ بھی کوئی قرینہ ملائیں، تو عینہ، وہ قرینہ کے وقف کو معین کرے کہ یہاں پر حبستو سے مراد جو ہے کیا؟ وہ وقف ہے۔ وَلَوْ قَالَ جَعَلْتُهُ وَقْفًا، اگر یہ وقف کرنے والا کہے جناب ہشام شاہ صاحب کہ میں نے اس چیز کو وقف قرار دے دیا، یا کہے کہ جعلتہ صدقۃ مؤبدۃ محرمۃ کفا، میں نے اس چیز کو صدقہ قرار دے دیا، وہ صدقہ جو ابدی ہوگا، اور وہ صدقہ جو حرام ہے، حرام سے مراد کیا ہے؟ یہاں پھر آپ چلیں مغنی والے بحث کی طرف، حذف کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو بھائی ہر چیز، ہر جملے میں اگر ایک حکم شرعی کا تعلق کسی عین سے ہو تو اس کے آثار کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ بھئی یہ چیز حرام ہے، یہ پلاٹ حرام ہے، بھئی پلاٹ کھا تو نہیں سکتے ہیں، یعنی اس کا بیچنا حرام ہے، اس کا تحفہ دینا حرام ہے، کفا وفاقاً للدروس، کہتے ہیں یہ بات موافق ہے دروس کے، جب یہ محرمتاً مؤبدتاً، ٹھیک ہے، اس میں موافقت کی دروس کی، اس لیے کہ یہ لفظ صریح کی طرح ہے، جیسے وقف تو صریح ہے وقف میں، یہ بھی ان کے بعد گویا کہ صریح ہے کس میں؟ وقف میں۔ وَلَوْ نَوَى الْوَقْفَ فِي مَا يَفْتَقِرُ إِلَى الْقَرِينَةِ، اگر کوئی شخص نیت کرتا ہے وقف کی، فی ما،
ان الفاظ میں، یفتقر الی القرینۃ، جو قرینے کے محتاج تھے، نیت یہی کی ہے کہ میں وقف کرتا ہوں لیکن قرینہ پیش نہیں کیا، تو وقع باطناً، یہ چیز حقیقت میں وقف ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے وَدُّیَنَ بِنِّیَتِهِ لَوْ ادَّعَاهُ أَوْ ادَّعَا غَيْرُهُ، اور پھر اس کے ساتھ معاملہ وہی کیا جائے گا جو اس کی نیت والا ہے۔ یعنی کیا؟ بھائی ہم کہیں گے بھائی صاحب آپ نے خود یہ لفظ کہے تو آپ اپنی نیت جانو اور خدا جانے، ٹھیک ہے، یا اس کے یہ لفظ سن کر ہم مدرسے والے پہنچ گئے بھائی یہ تو وقف ہے، اب ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا، تو یہ اختلاف اسی بندے کے ذریعے حل ہوگا جس نے یہ لفظ کہا تھا بغیر کرنے والا۔ وَيَظْهَرْ مِنْهُ، ظاہر ہوتا ہے اس اوپر والے بحث سے کہ وقف کے لیے وقف تو یہ وہ لفظ ہونے چاہیے، قبلت کا تو کہیں نہیں کہا۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ عدم و اشتراط القبول، کہ بھائی وقف میں قبول شرط نہیں ہے مطلقہ، چاہے وقف وقف خاص ہو چاہے وقف وقف عام۔ وقف خاص یہ طلاب کے لیے وقف ہے، تو یہ بھی ایک لحاظ سے خاص ہو گئے، یعنی غیر طلاب اس میں نہیں آ سکتے۔ پھر طلاب میں بھی یہ سادات کے لیے، یہ پھر مزید اس کا دائرہ محدود ہوتا جائے گا۔ وَلَلْقُرْبَةِ، اور جو کیا قصد قربت بھی ضروری نہیں ہے۔ اما ثانی فہو اصح الوجہین، بھائی قربت والی بات تو بالکل اصح الوجہین یہ ہے کہ قصد قربت شرط نہیں ہے، ٹھیک، لعدم دلیل صالح علی اشتراط القربہ، اس لیے کہ قربہ پر ہمارے پاس کوئی خاص دلیل نہیں ہے۔ خوب، ایک دلیل ٹھیک ہے یہ کہ قربت ضروری نہیں ہے۔ وَإِن تَوَقَّفَ عَلَيْهِ الثَّوَابُ، ہاں اگر ثواب کمانا چاہتے ہیں تو قربتاً الی اللہ کہیں، قربتاً الی اللہ نہیں کہیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، وہ پھر ہم مولوی یا ہم عوام کو یہ آگاہی نہیں دے سکے ہیں کہ بہت سارے ایسے واجبات ہیں جن میں ثواب نہیں ملے گا، پتہ ہے نہیں پتہ؟ ہاں، مثلا کوئی شخص آپ کو سلام کرتا ہے، اب جواب سلام کیا ہے؟ واجب۔ اگر آپ ذہن میں رکھتے ہیں میں قربتاً الی اللہ اس کو جواب دیتا ہوں ثواب ملے گا، اگر نہیں تو یہ واجب ہے لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ جو واجب توسلی ہیں جن میں قصد قربت کی شرط نہیں ہے، بیوی کو نان نفقہ دینا، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ ذہن میں رکھتے ہیں کہ بیوی کو یہ نان نفقہ دیتا ہوں قربتاً الی اللہ، ثواب ملے گا۔ وَأَمَّا الْأَوَّلُ، اب چلتے ہیں پہلی بات کی طرف۔ پہلی بات کیا ہے کہ قبول شرط ہے یا قبول شرط نہیں ہے؟ فَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ، دو قول میں سے ایک قول یہی ہے کہ قبل تو کہنا ضروری نہیں ہے، اور وظاہر الاکثر، اکثر علماء بھی کہتے ہیں کہ قبول کرنا شرط نہیں ہے۔ پھر ہم چلتے ہیں اصول عملیہ کی طرف، ٹھیک ہے، اور لِأَصْحَالِ عدم الاشتراط، ہم شک کرتے ہیں کہ وقف میں قبولیت شرط ہے یا نہیں، اصل یہ ہے کہ قبولیت شرط نہیں ہے۔ اور پھر چوتھی دلیل یا نمبرنگ آپ خود لگیں، وَلِأَنَّهُ إِزَالَةُ مِلْكٍ، بھائی وقف بھی یہ ہے کہ آپ اپنی ملکیت ختم کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ اپنی بیوی کو جدا کرنا چاہتے ہیں، جیسے اپنے عبد کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، وہاں کوئی قبولیت ضروری نہیں ہے، تو یہاں آپ اپنا ایک پلاٹ کا ٹکڑا دیتے ہیں مسجد کو، آپ اپنی ملکیت ختم کرتے ہیں، اس میں قبل تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَيَكْفِي فِيهِ، تو کافی ہے ازالۃ الملک میں الایجاب، صرف ایجاب کرنا، کل عتق، جیسے عتق میں صرف ایجاب ہوتا ہے۔ وقیل یشترط، یہ قول کیل اس قول کے مقابلے میں وہ کہتا ہے یشترط القبول، قبول شرط ہے، ان کان الوقف ہو، اگر وقف ہو علی من، ایسے انسانوں پر یمکن فی حقہ القبول، جن کے حق میں قبول کرنا ممکن ہے، عاقل بالغ ہیں اور محصور ہیں، غیر محصور یہ 5-10 بندے ہیں، ٹھیک، تو قبول ہوگا۔ وہ اجود، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ قول کیل اجود ہے۔ وبذالک، اسی قول کیل کی وجہ سے، یا یوں کہ اسی قبولیت کے شرط ہونے کی وجہ سے، دخل الوقف فی باب العقود، وقف داخل ہو گئے عقود کے باب میں، ورنہ ایقاعت میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ لأن ادخال شیء فی الملک الغیر، اس لیے کہ ایک چیز کا داخل کرنا کسی کی ملکیت میں، یہ توقف علی رضا الغیر، یہ متوقف ہے کہ وہ غیر بھی راضی ہو،
اس پہ پھر آپ اعتراض کریں میری طرح، بھئی ہم نے تو کسی کو مالک بنایا ہی نہیں ہے، ادخال تو ہم کر ہی نہیں رہے نا، ہم تو اپنی ملکیت ختم کرتے ہیں، ٹھیک؟ تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ غیر کی ملکیت میں ایک چیز داخل کرتے ہیں تو وہ غیر قبول کرنا چاہیے؟ ایسا ہے یا نہیں؟ پھر ایک اعتراض ہوگا کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بغیر مالک کے ہو، تو وقف والی چیز کا بھی کوئی نہ کوئی تو مالک ہوگا، ہم کہتے ہیں بھائی خدا مالک ہے اور خدا کا قبول کرنا شرط نہیں ہے، یا مثلا امام زمانہ مالک ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ادخال شیء فی ملک الغیر، یہاں ادخال والی بات ہی نہیں ہے۔ وَلِشَكِّ فی تمام سبب بدون ہی فیستصب، ہاں یہ کسی حد تک ٹھیک ہے، کہتے ہیں ہم شک کرتے ہیں کہ بغیر قبول کے وقف والا سبب مکمل ہے یا وقف والا سبب مکمل نہیں ہے، فیستصحب، تو پھر ہم استصحاب کریں گے کس کا؟ کہ پہلے بھی یہ چیز زید کی ملکیت تھی، اب بھی ہے۔ فَلَهَذَا يُعْتَبَرُ فِيهَا، یہ جو ہم نے بحث کی قول کیل میں، معتبر ہے وقف میں ما يعتبر فی العقود اللازمہ، تمام وہ چیزیں جو عقود اللازمہ میں معتبر ہیں، ایجاب ہونا چاہیے، قبول ہونا چاہیے، عربی میں ہونا چاہیے، ماضویت میں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ من استصال القبول بالایجاب، وہ قبول ایجاب کے ساتھ متصل ہو، عادتاً یعنی عرفاً متصل، عقلاً متصل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جب وہ کہتا ہے وقف تو میں کہتا ہوں قبل تو بھائی عقلی لحاظ سے تو دونوں میں اتصال نہیں ہے، سیکنڈوں کا تو فاصلہ 100% ہے، لیکن عرف میں کہیں کہ آپس میں ملے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے جناب، وقوعہ بالعربیت، عربیت میں واقع ہونا چاہیے، وغیر العربیہ مثلا ماضی ہونا چاہیے۔ نعم لو کان علی جہت عامہ، اگر یہ وقف جو ہے کیا ہے کسی عام فائدے کی ہے، جہت یعنی پہلو، مثلا کیا، بھائی چوراہے پر میں سبیل لگاتا ہوں، جیسے میں اپنے سبیل میں کوئی کہے تو نہیں لگے مسلمان پیے گا یا ہندو پیے گا، شیعہ پیے گا یا سنی پیے گا، ٹھیک ہے؟ اور قبیلتن، یا آپ ایک چیز، ایک قبیلہ سے مراد وہ اپنے اردو والا یا پاکستانی والا قبیلہ نہیں ہے، قبیلہ بے معنی ایک گروپ کے لیے وقف کرتے، کل فقراء، جو بھی فقیر ہو تو لم یشترط، پھر تو قبول شرط نہیں، کون سے فقیر قبول کرے گا؟ وَإِنْ أَمْكَنَ قبول الحاکم لہو، اگرچہ ممکن ہے کہ حاکم صاحب قبول کرے، لہا ہوتا تو بہتر تھا جہت عامہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب لہو کوئی آپ توجیہ کریں، ٹھیک۔ وَهَذَا هُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ فِي الدُّرُوسِ، یہی حاکم والا قبول ایسا نظریہ ہے جس کا مصنف صاحب نے یقین پیدا کیا کتاب دروس میں۔ وَرُبَّمَا قِيلَ بِاشْتِرَاطِ قبول الحاکم فِيمَا لَهُ وِلَایَتُهُ، یہ کیل والا کہتا ہے کہ ہر جگہ حاکم شرع کا قبول کرنے شرط نہیں ہے، جن کی سرپرستی اس کے پاس ہے، یتیموں کی، مجانین کی، تو ان کے لیے یہ قبول کرے گا۔ وَعَلَى الْقَوْلَيْن، دونوں قول کے مطابق بھائی قبول شرط ہے حاکم کی طرف سے تمام میں، یا صرف جن پر سرپرستی ہے، تو اس میں تو ایک نسل ایسے ہے جو 20 سال ختم ہو جائے گی، پھر بعد والی نسل آئے گی، وہ کون قبول کرے ان کے لیے؟ کہتے ہیں کہ لا یعتبر قبول البطن ثانی، دوسری نسل کا قبول کرنے شرط نہیں ہے، ولا رضا ہو، اور دوسرے بطن کا راضی ہونا بھی شرط نہیں ہے، لتمامیت الوقف قبل البطن ثانی، اس لیے کہ بطن ثانی سے پہلے وقف ہو چکی ہے، فلا ینقطع، تو اب وہ وقف منقطع نہیں ہوگی۔ وَلِأَنَّ، اگر ہم دوسری نسل کو کہیں کہ قبول کریں تو قبول ایجاب کے ساتھ متصل ہونا چاہیے، یہ تو بیچ میں 20-30 سال گزر گئے ہیں۔ لِأَنَّ قبول البطن الثانی لا يتصل بالایجاب، وہ ایجاب کے ساتھ متصل نہیں ہوگی۔ فلا اعتبر، اگر ہم قبول بطن کو معتبر بھی مانے، لم یقع للایجاب، تو اس ایجاب کا تو قبول نہیں ہوگا۔ اب کس چیز کا قبول ہے واللہ اعلم، اس ایجاب کا تو قبول ہو چکا ہو۔ آگے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ یہ وقف کب لازم ہوگی اور کب تک لازم نہیں ہوگی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔